بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ دعوت و تبلیغ الحمدللہ 100 سالہ اس کو وقت پورا ہو گیا۔ جو موجودہ تبلیغی جماعت کا نظام آپ کو پوری دنیا پر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آج جو جماعت آپ کو نظر آ رہی ہے اس 100 سالہ اس میں کتنے امیر مقرر ہوئے ہیں یا امیر مقرر کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا، آج ہم اس پر نظر ڈالیں گے۔ تبلیغی جماعت کی 100 سالہ تاریخ 1926 سے لے کر 2026 تک میں اب تک چند ہی امیر مقرر ہوئے ہیں، کیونکہ جماعت میں قیادت وراثت یا انتخابی طریقے سے نہیں بلکہ باہمی مشاورت اور اکابر کی نشاندہی سے آگے بڑھتی ہے۔ اس کا مختصر خاکہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے امراء جو تھے، جتنے بھی امیر تھے، وہ 1926 سے لے کر 2025 تک آج تک کتنے مقرر ہوئے ہیں، ہم ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی، جو اس تحریک کے بانی ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام، جو موجودہ کام آپ کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے 1926 میں شروع کیا اور 1944 تک اس کام کو انہوں نے احسن طریقے سے کیا اور ایک شکل پیدا ہوئی کام کے کرنے کی، اور اللہ کے راستے میں جماعتوں کو نکلنے کا ایک طریقہ متعارف کروایا گیا۔ جماعت کی بنیاد رکھی گئی اور اس کی اصل صورت کو قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی حضرت جی 1944 سے لے کر 1965 تک یہ دوسری نسل کے امیر تھے۔ جماعت کو عالمی سطح پر پھیلایا گیا۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالی اس کام کو لے کر ایسے چلے کہ اللہ تعالی نے اس کام کو ساری دنیا کے آخری کونے کونے تک اس کو پہنچا دیا۔ ان کے بعد مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی 1965 سے لے کر 1995 تک تقریباً 30 سال یہ تبلیغی جماعت کے امیر رہے۔ مشاورت کا باقاعدہ نظام انہوں نے قائم کیا۔ شورا و مشاورت کا دور 1995 کے بعد مولانا انعام الحسن رحمہ اللہ تعالی کے بعد باقاعدہ ایک امیر مقرر نہ کیا گیا بلکہ شورا کی بنیاد پر نظام چلنے لگا۔ شورا میں بڑے بڑے بزرگ شامل تھے، مثلاً مولانا زبیر الحسن صاحب، مولانا سعید احمد خان صاحب، اور اس طرح بعض بڑے بڑے اکابرین اس شورا میں شامل تھے۔ موجودہ صورتحال 2015 کے بعد نظام میں تقسیم سامنے آئی۔ ایک طرف مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ نظام الدین دہلی مرکز کو امیر مانا جاتا ہے، یعنی ایک طرف مولانا سعد صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ تعالی جو نظام الدین کے امیر ہیں اور ان کو اس سطح پر امیر مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف رائے گنج مرکز پاکستان اور دیگری عالمی مراکز شورا کے نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ اس بات کو پھر توجہ سے سن لیجئے۔ ایک طرف مولانا سعد صاحب کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ نظام الدین دہلی مرکز ان کے انڈر ہے اور وہاں پر ان کو امیر مانا جاتا ہے، اور دوسری طرف رائے گنج تبلیغی مرکز ہے اور دنیا کے جتنے بھی عالمی مراکز ہیں وہ شورا کے نظام کے تحت چلتے ہیں۔ اس طرح 100 سال میں 3 باقاعدہ امیر ہوئے، مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالی، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام الحسن صاحب۔ اس کے بعد امارت کی جگہ شورا کا نظام غالب رہا، البتہ بعض حلقے مولانا سعد کاندھلوی دامت برکاتہم العالیہ کو موجودہ امیر تسلیم کرتے ہیں اور بعض حلقے شورا کے نظام کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے، ہم نے آج تک اس کے ساتھ کتنا وقت لگایا ہے، اور آج تک ہم نے اس پر کتنے اعتراضات کیے ہیں، اور آج تک اس سے کتنے انسانوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جتنے بھی ناظرین میرے ویڈیو کے یہاں تک پہنچے اور بہت بہت اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اب ان سے میرا ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ اس کو آپ سائیڈ پہ چھوڑیں، دین اسلام کے لیے میری اور آپ کی کیا قربانیاں ہیں۔ میں دنیا کے آخری کونے سے اگر بات کر رہا ہوں، یا آپ بیٹھے ہوئے دنیا کے کسی آخری کونے میں، افریقہ کے کسی ملک میں، یورپ کے کسی کنٹری میں، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی بستی میں آپ بیٹھے ہوئے میری اس آواز کو سن رہے ہیں، تو ایک سوال ہے، دردمندانہ اپیل ہے،
کہ میں اور آپ اس دین اسلام کے لیے ہماری کیا خدمات ہیں۔ اگر ہم نے تو بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں تو الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے۔ اگر نہیں ہیں تو اگر ہماری یہ خدمات قبول بھی ہیں تو پھر بھی کیا ہمارا دینی حلقوں پر، دین کے کام کرنے والوں پر ہمارا اعتراضات بنتا ہے؟ ہمیں دین کا کام کرنے والے جو جس شعبے میں لگا ہوا ہے، ہمیں ان پر اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، اور ہمیں ان کے ساتھ مل کر دین اسلام کے کسی بھی شعبے میں ہمیں جان و مال کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اور زیادہ نہیں ہے، ہمارا اخلاقی تعاون تو یہ بنتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر دین اسلام کے خلاف کم از کم باتیں نہ کریں، کم از کم اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ دین اسلام سارے کے سارے ادیان پر اللہ پاک اس کو غالب فرمائیں گے، یہ سارے کے سارے دینوں پر اللہ پاک دین اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ اب میری ساری دنیا کے انسانوں سے ہمیشہ کی طرح ایک اپیل ہوتی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں تو اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے گا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور یہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کا مقصد اور یہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ ساری کی ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے۔ یہ کام ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ کام ہے، یہ کام میرا بھی ہے، ہر مسلمان کا یہ کام ہے، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ احساس ذمہ داری ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے لیے ترتیب ہے زندگی میں 4 مہینے لگانا، اور پھر ساری زندگی اس کو مقصد بنا کر کرنا، اور ساری دنیا کے انسانوں کے پاس جا کر ان کو دعوت دینا اور اپنی اصلاح کرنا۔ اس کے لیے انشاءاللہ العزیز میں بھی تیار ہوں، آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں۔